توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ تفصیل سے آگاہ فرمائیں۔ نیز یہ کہ صرف زبانی استغفار پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوہاٹ سے۔ دیکھیں، استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا۔ تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے، تو اس کو استغفار کہا جائے گا۔ اور توبہ ایک شرعی حکم ہے، جب تک اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ۔ نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے، یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا، جو ایک شرعی حکم ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا، چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ۔ لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا، ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے۔ جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا۔ تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے، کہ 3 شرطیں تھیں نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو۔ تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کی سوچ کا ایک عمل ہے۔ سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں، اس وقت اس کام کو چھوڑ دے، یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں، تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے۔ تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا، جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے۔ تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ بار بار گناہ، بار بار توبہ۔ جہانگیر خان اپر دیر KPK: مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں۔ ہائے انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا۔ میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، 100 بار توبہ کی ہو۔ تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہوتا ہی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا، پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے، گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان ہے۔ شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے، وہاں شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو۔ ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی، شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ آپ توبہ پہ قائم تو رہتے نہیں ہیں۔ تو ہونا یوں چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائیں تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم تو رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے۔ تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائیں اپنے آپ۔ اب گناہ اگر ہو گیا تو بھئی توبہ تو کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا، یا آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اب میں نے جانا جہنم میں، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی۔ 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں، اللہ سے بولیں کہ اللہ میں نہیں اس پہ، میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں۔ تو حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے روکیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ برائی ہوتی کیوں ہے، تو اس کے اسباب پہ غور کریں، ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو گناہ کی یاد دلاتے ہوں۔ اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جلد نکاح کریں، ایک بیوی سے اگر جو ہے وہ پھر بھی گناہ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو دوبارہ دوسری شادی کر لیں، اللہ نے حلال کی آپ کو اجازت دی ہے، کیوں گند میں منہ مارتے ہیں، کیوں برائی کی طرف جاتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو گناہ سے روکیں، علماء کے بیانات میں بیٹھا کریں، وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء جو بزرگ علماء ہیں جو نیک پرہیزگار ہیں عرب ہوں،
ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہو جو نیک بزرگ ہوں ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں برائی آہستہ آہستہ یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اور گناہ کا جب خیال آئے تو یہ سوچا کریں جو تو بار بار توبہ توڑ رہا ہے نا، اس سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی، توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے، اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں۔ جب کوئی گناہ ہو تو روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سزا بھی دیں۔ تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی گناہ کسی کی بھی زندگی میں ہو، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ توبہ جو ہے نا یہ ایلفی ہے، اور گناہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ توبہ کی ایلفی سے اس تعلق کو جوڑ دینا چاہیے۔ اب ہم ایلفی سے وہ چیزیں جوڑتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں، جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں جوڑی جاتی۔ 5-10 روپے کا کپ اگر ٹوٹ جائے تو آدمی کچرے میں پھینک دیتا ہے، لیکن چاندی یا سونے کا کپ اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ ایلفی سے جوڑیں گے، اس کو آپ پھینکیں گے نہیں کچرے میں۔ تو انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، یہ گھٹیا چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ اگر 100 بار بھی ٹوٹے گی تو اس کو 100 بار جوڑا جائے گا۔ جیسے سونے کا کپ 100 دفعہ بھی گر کے ٹوٹ جائے نا تو 100 دفعہ جوڑا جائے گا اس کو، لیکن اگر 5-10 روپے کا کپ ہے وہ ایک دفعہ بھی ٹوٹتا ہے انسان اس کو کچرے میں پھینک دیتا ہے۔ تو آپ اگر سمجھتے ہو آپ کا اور اللہ کا تعلق یہ بہت سستی چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، تو اگر یہ تعلق ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہ جوڑیں، اس کو ٹوٹا رہنے دیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ تعلق بہت قیمتی چیز ہے اور یقیناً اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے انسان اور اللہ کا تعلق رہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، پھر یہ تعلق 100 دفعہ بھی ٹوٹے گا تو 100 دفعہ اس تعلق کو جوڑا جائے گا۔ اللہ جو ہے آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے بڑھاپے میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی جب جوانی میں گناہ نہ چھوڑا ہو۔ خوب سمجھ لیں، بڑھاپے میں طاقت ختم ہو جاتی ہے برائی کی، لیکن جذبہ باقی رہتا ہے اور وہ بڑی پھر گھٹیا اور بدترین زندگی گزرتی ہے۔ جو نوجوان جوانی میں فحاشی کا کام نہیں چھوڑتا نا، بڑھاپے میں اس کا بیچارے کا بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں بڑھاپے میں عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کو۔ تو ابھی توبہ کر لے، ابھی قائم رہ لے توبہ پر، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ انسان توبہ کے آنسو بہا دے، ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے گاؤں سے، یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، بارش بند ہو گئی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش کی دعا کی، اتنی بارش ہوئی ہے 3 دن تک برستی رہی ہے۔ وہ صحابی دوبارہ آئے، یا رسول اللہ کھیتیاں ہلاک ہو رہی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس بارش کو بند کر دے، یہ تو رحمت ہے، اے اللہ اس کو ہمارے اطراف کی طرف لے جا، ہم پر نہیں بلکہ ہمارے شہر کی آبادی سے دور اطراف کی طرف لے جا۔ علماء نے لکھا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بند کرنے کی دعا نہیں مانگی، کیونکہ قرآن بہت تذکرہ کر رہا ہے اس کا۔ تو اللہ جیسے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی حیات اور زندگی دے دے۔ دل مردہ ہیں، زمینیں زندہ ہو رہی ہیں، زمینوں میں پیداوار پیدا ہو رہی ہے، مگر دل میں اللہ کی محبت کے چشمے جاری نہیں ہو رہے۔ اور قرآن نے اس کی بہترین مثال دی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ فرمایا کہ او اشد خشیہ، کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا پتھروں میں بھی تین قسم کے پتھر ہوتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے لڑک جاتے ہیں، یہ لڑکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اپنی جگہ پہ جامد ہوئے ہوئے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور کچھ ایسے جس میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا، وہ بھی کبھی پانی نکالنا شروع کرتا ہے اور کبھی اثرات قبول کر کے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے، ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر نہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ زنا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ فحش فلمیں اور بیہودہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ زنا اور نہ بدنظری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہ دل ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے، فرمایا ہم جو یہ بارشیں برسا رہے ہیں اور نعمتیں تمہیں دے رہے ہیں، تمتعوا، فائدہ اٹھاتے رہو، فإن مصيركم إلى النار، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے۔
ہے. اللہ پیدا کر کے مار کے چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹیوں کے ختم, نا 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 نا. یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے. آج لوگ تکبر کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو. میں نے بتایا نا لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں, بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں. مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, بہت مزے اڑاؤ, شرابیں بھی پیو, زنا بھی کرو, حرام دوستی. جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو ہر وقت شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو, یتیموں کا مال کھاتے رہو, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے, انٹرنیٹ پر پوری پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے اسکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, مزے اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو. ان مصیرکم الی النار, آنا آگ کی طرف ہے, کیونکہ میں رب ہوں, میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی, تمہارے حساب سے نہیں ہوگی. وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے, چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت 2 تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا. یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ مہلت دے رہا ہے, مہلت, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو. نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں موت کا جب وقت آئے گا, پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, فرمایا اس سے پہلے توبہ کے 2 آنسو بہاتا. زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا, وہ 2 آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن جب تم موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا, تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی. فرعون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا, جب پہلا ہوتا کھایا ہے توبہ کی نا اس نے, اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی, کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا, کیونکہ اللہ کے مفہوم میں فرق ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہوں, پوری تشریح شرح کے ساتھ حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے. صحیح ہے نا, میری جو بنی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا, وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے. اللہ فرماتے ہیں آل آنا, اب ایمان لا رہا ہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے. ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا, فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, تو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی, آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پہ گڑ گئے. آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے, کیسا پڑا ہوا ہے, مسالے لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی باڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے, اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. النار, آگ ہے, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فرعون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو. آپ کو فرعون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے, وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے. اس کو ہزاروں سال گزر گئے, صبح بھی آگ میں جلتا ہے, شام کو بھی آگ میں جلتا ہے. اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو, جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا, آپس میں ان کے مکالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فرعون کے ماتحت تھے وہ فرعون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں, تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی, اسے کمزور کہا, تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا, موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہے, ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا, آج ہم آگ میں جل رہے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ, کیا ایک دن کے لیے تو ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو. تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں, میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں سب مل کے جہنم کے داروغ کے پاس جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ, کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے, کچھ مہلت مل جائے. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا, موسیٰ کلیم اللہ جس سے اللہ کوہ طور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا, اس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. کہیں گے قالوا بلا, وہ کہیں گے ضرور. اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے, تمہاری سفارش کرنے پر تم خود اللہ کو پکارو. اللہ فرماتے آج ان کی پکار بیکار جائے گی, کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا. دیکھو جب تک جسم میں روح ہے, ایک دفعہ انسان توبہ کے آنسو بہا دے, ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا, اگر کسی نے زنا کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. اگر کسی نے شراب پی ہے ایک دفعہ کہہ دے
کہ اللہ آئندہ نہیں پیوں گا. اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا. اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا, آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا. اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ تو دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم, کہ ایسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو, اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. غفور بھی پائے گا, پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے, اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے. یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکیج ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے, کیونکہ غیب کا معاملہ ہے. جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڑیاں رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس بے حیائی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں بھی اور اپنے اہل و عیال اور اپنی اولادوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی, جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہے ہیں, صرف کلمہ پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے مگر حقیقت میں کیا ہے آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا بریکیں بھی کیا ہوں گی. کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی بولو بھائی مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی. جائے گی ٹک 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 آواز آئے گی. شور زیادہ مچائے گی کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی ہاں آوازیں آ رہی ہیں آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا, اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تاریخ. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے 78 کروڑا جو ہے نا ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے 78 کروڑا نام تھا بھائی 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی یہ 78 کرو ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے ہم 75 کے اس سے اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگے. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بدنظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو ٹھیک ہے نا.
जवानी में आपने अच्छे काम नहीं किए तो बुढ़ापे में अब तीर नहीं मारो। ये जो बूढ़े हमें मस्जिदों में नजर आते हैं या अच्छे काम करते हुए, ये वो होते हैं जिन्होंने जवानी अच्छी गुजारी होती है। बुढ़ापे में फिल्में देखने का शौक बढ़ता है, याद रखो। बूढ़ों में जो इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखने का रुझान है वो ज्यादा है उन बूढ़ों में जिनको जवानी में ये चस्के लग चुके थे। हालांकि उनको वो लज्जत नहीं आती, वो मजा नहीं आता, मगर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जिसने जवानी में कंट्रोल करके छोड़ दी, बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा उसका। तो ब्रेक जो है ना, जैसे आपका एक्सीलेटर तेज है तो ब्रेकें भी अभी क्या है, मजबूत है। तो याद रखो, इसी तरह गैर मुस्लिम वो उसको अय्याशी नजर आती है कुफ्र में, लेकिन इस्लाम लाने वाले भी क्या होते हैं, जवानी होते हैं ज्यादातर। जवानों को अय्याशी भी, लेकिन वो छोड़ देते हैं, बर्दाश्त करते हैं सब। बुढ़ापे में इस्लाम बहुत आसान है, मगर बूढ़ों में इस्लाम का रेशो खत्म तो नहीं है लेकिन बहुत कम है। वो नहीं आते, कहते हैं छोड़ो यार, एक जिंदगी गुजार रहे हैं बस। हालांकि उनको पता है कि हम गलत मजहब पे थे, क्या जा रहा है कलमा पढ़ने में भाई। अब आपको तो अब सारी जिंदगी नमाज कभी नहीं हम कहेंगे, हज भी अब इस बुढ़ापे में फर्ज नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना है, एक कलमा पढ़ना है, 5 टाइम नमाजें शुरू कर देनी है। रमजान के रोजों में भी रियायत हो गई है कि जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो वो फिदिया भी दे सकता है। कुछ भी नहीं करना, कलमा पढ़ना है और इसी घर में रह लो। ये थोड़ी कह रहे खानदान को छोड़ के जाओ, लेकिन एक कलमा जबान से नहीं, वो कुव्वत फैसला खत्म हो गई, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, जरा सी भी मुखालफत बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रही। तो इसलिए इस उम्मीद पर कि अल्लाह 99 साल में तौबा कबूल करता है, 99 का इंतजार मत करो। और एक बात ये भी रखो कि तौबा तो कबूल होगी, मगर वो मकाम नहीं मिलेगा जो उस शख्स का है जो शुरू से दीन पे चलता आ रहा है। समझ में आ रही है बात, जो शुरू से दीन, क्योंकि वो कई साल से नमाज पर है, तो वो इतना आगे जा चुका है कि अब आपने ट्रैक चेंज कर तो दिया, जहन्नम वाला ट्रैक नहीं अब जन्नत वाला है, लेकिन वो बहुत आगे जा चुका है और आप उससे बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो। वहां तक अब वो निकल गए आगे। तभी कुरान में आता है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। कुछ लोग अहले जन्नत में से होंगे और कुछ साबिकीन में से होंगे जो जन्नत में भी बहुत आगे जा चुके होंगे। तो इसी वजह से नबी ने फरमाया ना, क़यामत के दिन अल्लाह 7 आदमियों को अर्श के साए में जगह देगा। इनमें वो भी है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, जिसने जवानी में अल्लाह की इताअत की हो। तो तौबा तो सबकी कबूल है, 99 साल में भी जाओगे जन्नत में, जहन्नम में नहीं जाओगे, लेकिन दर्जात में बहुत ज्यादा बोलो भाई फर्क होगा। इसलिए मैंने अक्सर दीनदार देखे हैं, एक हम बचपन की बात कर रहा हूँ कि 25-26 साल की उम्र में हमारे, मैं तो छोटा था उस वक्त, वो उनकी उम्र 25 साल थी, उन्होंने तौबा की, दीन पर आ गए, अब तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको अफसोस होता था कि मैंने जो 10 साल की उम्र जाया की, इसकी किसी तरह तलाफी हो जाए। सिर्फ 10 साल उनके जाया हुए थे, 15 से लेके 25, बालिग हो जाता है इंसान 15 में। इस 10 साल पे उनको क्या होती थी, निदामत। तो ये सच्ची तौबा की अलामत होती है कि इंसान को पिछले पर निदामत हो कि यार वो टाइम भी निकल गया, कहां तक पहुंच चुकी होती। मैंने कहा ये सच्ची तौबा की अलामत है। मैंने कहा इसकी तलाफी अब ये हो सकती है कि जो 10 साल एक नॉर्मल आदमी जितनी इबादत करता है, आप अगले 10 में उससे डबल कर लो। क्या ख्याल है भाई? यही हो सकता है। जैसे गुलकार ने तौबा की थी ना, वाकई में अक्सर सुनाता हूँ, जिंदगी गानों में गुजारी। तो हमारे हजरत के पास आए तो उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने हजरत से कहा कि मैंने जिंदगी गानों में गुजारी, गाने गाता रहा मैं, अच्छी आवाज थी मेरी, तो अब मुझे ख्याल हुआ कि तौबा तो अल्लाह ने कबूल कर ली है, जन्नत के ट्रैक पर तो इंशाल्लाह चल पड़े, लेकिन पिछली की तलाफी भी होनी चाहिए। तो मैंने 10-15 साल जाया किए, तो अब उनके जहन में यही आया कि ये अच्छी आवाज मैं तिलावत में लगाऊंगा। क्या ख्याल है? तो इस तरह के जो लोग तलाफी करते हैं, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कुरान कहते हैं अल्लाह इनकी गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे, तो इनकी तलाफी होती है, ये भी उसी मकाम तक पहुंच जाते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो चलो जन्नत में मिल गई, बड़ी बात है यार, 99 साल में इतनी बदमाशी अल्लाह माफ कर दे, वो दर्जात ना मिले, जन्नत छोटा सा खांचा भी मिल गया जन्नत का, और क्या, एक आध हूर भी मिल गई, क्या ख्याल है? एक आध हूर भी मिल गई तो भी सस्ता सौदा नहीं है। अब एक आपको बताऊं, शैतान एक गड़बड़ क्या करता है। शैतान बहुत बड़ी फिल्म है, मैंने अब तक शैतान से बड़ी फिल्म नहीं देखी, क्योंकि उसने तो कसम उठाई है ना, अल्लाह किसी भी तरीके से, उसको तो गुस्सा आया हुआ है, जेलसी है, हसद है। हसद बहुत खतरनाक चीज है ना, उसको गुस्सा आया हुआ है कि मैं आग से बना, ये मिट्टी से मेरे सामने बना, और इसको प्रोटोकॉल ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तो मैं तो जाऊंगा जहन्नम में, इसको भी लेके जाऊंगा। वो उस दिन से पीछे पड़ा हुआ है। तो शैतान क्या करता है कि पहले तो गुनाह करवाता है, पहले क्या करता है, और इस उम्मीद पे के बाद में तौबा कर लेना। हालांकि ये तौबा की उम्मीद पे गुनाह करना ऐसे है जैसे अपने आप को जख्मी करना, इस उम्मीद पे के बाद में इलाज करवा लो। तो भाई इलाज तो एक मजबूरी है, अब जख्मी हो गए तो इलाज करो, ये थोड़ी कि इसलिए से अपने आप को काटते रहोगे मैं इलाज करा लूंगा। तो पहले तो शैतान क्या करता है, गुनाह करवाता है, इस उम्मीद पे के बाद में क्या है, तौबा कर लेना। उसके बाद फिर जब गुनाह हो गया, कभी आपने किसी आलिम का, बुजुर्ग का बयान सुना, तौबा का ख्याल आया, तौबा की, शैतान फिर गुनाह करवाता है कि दोबारा तौबा कर लेना।
بھائی کر لی تھی نا ایک دفعہ, معاف ہو گیا تھا نا, اللہ نے تو وعدہ کیا ایک اور دفعہ کر لو. آدمی کہتے چلو یار ایک دفعہ کرو جلدی سے, توبہ کر لوں گا میں. پھر گناہ کروا کے پھر توبہ, پھر گناہ کروا کے جب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار میں توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا, چھڑ پڑے چیزوں کو, چھوڑو یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں, ہم لوگ دین پہ نہیں چل سکتے, رہن دے یار. کیا کر لے پتہ نہیں مجھے آج کل پنجابی میں کیوں اتنی باتیں آ رہی ہیں, کیا کرے رہن دے. اے کی رولا پہ گیا تے چودھری سٹا لے گیا, پنجاب میں ایک لگا لکھا ہوتا اے کی رولا پہ گیا چودھری سٹا لے گیا. مجھے بڑا اچھا لگا یہ جملہ. تو شیطان کیا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ بار بار توبہ توڑتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی, لہذا اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ایک دفعہ جی بھر کے گناہ کر لے, جب دل بھر جائے آخر میں ایک ہی خاندانی توبہ کر لینا جو سب کی طرف سے کیا ہو جائے گی کافی. ورنہ بار بار توبہ توڑنے سے قوت ارادی بھی خراب ہو رہی ہے, کانفیڈنس آپ کا لوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, قوت فیصلہ پہ زد پڑ رہی ہے, اور گناہ تو ایسے بھی نہیں چھوٹ رہا, اور توبہ توڑنے کا ایک مستقل گناہ اپنے سر پہ اور لاتے جا رہے ہو. یہ شیطانی دھوکہ ہے. تو جس طریقے سے شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا, آپ بالکل اسی کی پالیسی کے اپوزٹ جانا شروع ہو جاؤ. جب وہ آپ کو کہے ایک دفعہ گناہ کر لو تو توبہ کر لینا, تو آپ اس سے کہو اس دفعہ گناہ نہیں کروں گا, اگلی دفعہ کر لوں گا. کیا خیال ہے؟ شیطان کہتا ہے ابھی گناہ کر لو, بعد میں نہیں کرنا گناہ, ایک دفعہ کر لو جی بھر جائے گا, بعد میں کیا کرنا ہے نہیں کرنا. آپ کہو ابھی نہیں کروں گا بعد میں کر لوں گا میں. یہ شیطان کو الو بنانے کے لیے, کرنا بعد میں بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ فیصلہ کر لو کہ کوئی بات نہیں بعد میں کر لوں گا, لیکن ابھی نہیں کروں گا, بس کل کر لوں گا, یہ ابھی نہیں کروں گا کل. شیطان پتہ کیا کہتا ہے, ابھی کر لے کل نہیں کرنا. آپ نے کہنا ہے آج نہیں کروں گا کل کر لو. خدا کی قسم مجرب نسخہ ہے یہ, جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کی زندگیوں سے گناہ چھوٹ گئے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی لت پڑ گئی تھی, اور فحش فلمیں دیکھنے کی. انہوں نے مجھے خود بتایا, میں نے ان کو ایک نسخہ بتایا, میں نے کہا ایسے کرو. انہوں نے کہا میرا دل ایک دن بہت زیادہ چاہ رہا تھا کہ فحش فلمیں دیکھنے کا, تو میں نے سوچا کہ آج نہیں دیکھوں گا کل دیکھوں گا, میں آج بس صبر کر لو, کل دل بھر کے دیکھ. کہہ رہے واقعی صبر ہو گیا. نفس کو تو مارنا تو پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ لڈو کھائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. کہہ رہے میں نے ہمت کی, میں نے کہا یار بس کل دیکھ لیں گے نا, کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ, آج صبر کر لو, ادھر ادھر گھومو پھرو, گٹکے کھاؤ, کہیں نکل جاؤ, کہیں سو جاؤ, ایکسرسائز کر لو, تھکا دو اپنے آپ کو تاکہ نیند جلدی آ جائے, کچھ بھی کر لو, کسی بھی طریقے سے اس گناہ سے آج جان چھڑا لو کل. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا کبھی نہیں کروں گا, تو شیطان کہتا ہے پھر تو تیری زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. بھائی کیسی پھیکی پھیکی زندگی ہوگی یار. تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے کہا کہ آج نہیں کروں گا کل لازمی کروں گا. کہہ رہے ہیں اگلے دن پھر جب گناہ کا خیال آئے, میں نے کہا آج نہیں کروں گا کل لازمی کروں. کہہ رہے خدا کی قسم وہ گناہ مجھ سے چھوٹ گیا جس گناہ کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا. تو شیطان کو آپ نے, جو ٹوپی شیطان آپ کو کرا رہا ہے, آپ نے اس کو پگڑیاں کرانا شروع کر دی. دوسری بات یہ کہ اگر شیطان نے بالفرض کسی سے گناہ کرا دیا, اللہ معاف فرمائے, بڑی مصیبت ہے یہ جب پڑ جاتا ہے نا ان چیزوں میں, تو اب بار بار توبہ جب ٹوٹ رہی ہے تو شیطان کہے گا ایسی توبہ کا فائدہ کیا جس توبہ پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے. توبہ توڑنا بھی تو ایک جرم ہے نا, تو شیطان کو یہ بتا دو کہ توبہ توڑنا تو جرم ہے, اس توبہ توڑنے پر معافی مانگنا یہ جرم نہیں ہے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے, دوبارہ جوڑتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہاں جرم کی نوعیت بڑھ گئی, ایک پہلے جرم کیا تھا اور ایک توبہ جو توڑ دی ہے, تو جیسے اس جرم کی سزا اللہ سے معافی مانگنا, اس جرم کی سزا بھی اللہ سے معافی مانگنا, اور تگڑی معافی مانگنا. بار بار بھی توبہ کر کے اگر آدمی توبہ کرتا رہے گا تو توبہ 100 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ, تو 1000ویں مرتبہ بھی توبہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس بیس پر توبہ کو رد نہیں کریں گے کہ تو پہلے 10 دفعہ یہ توبہ توڑ چکا ہے یا 100 دفعہ توڑ چکا ہے. اس بیس پہ توبہ رد نہیں کی جاتی. کیوں بھائی, اللہ نے کیوں فیصلہ کیا کہ تو 1000 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ تو میں توبہ قبول کروں گا, بس یہ فیصلہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی بھی وقت آپ کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ کا اب توبہ کا تمہارے پاس آپشن نہیں ہے, تم نے اتنی دفعہ توڑی ہے کہ اب میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا, تو پھر آپ کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے کا جواز مل جائے گا. دیکھو ابا سے قرضہ لینے گئے اور ضرورت بہت شدید ہے, ضرورت بہت شدید ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ابا نے کہا جا اڑے میں پیسے نہیں دیتا, تو کم وقت اڑا دیتا ہے پیسے, تو نے پہلے بھی اتنی دفعہ گٹکوں میں اڑائے ہیں اور یہ اور وہ اور فلانا. آپ کا ابا آپ کی تقریر کتنی اچھی کیوں نہ ہو, میں بہت اسراف کرنے والا, میں نے عیاشی میں اڑا دی, پوری جائیدادیں اڑا دی, مگر ابھی میرے پاس روٹی نہیں
نہیں ہے, آپ کی تقریر بہت ٹائٹ ہے, اب اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں وسیم بھائی سے جا کے لے لوں گا, ٹھیک ہے نا. تو لوگ بولیں گے اس کا باپ غریب آدمی ہے, اتنے بڑے سیٹھ کا بیٹا اور قرضے مانگ رہا ہے کسی کباڑی سے, کبھی گولے گنڈے والے سے, کبھی ٹماٹر والے سے, تو باپ اپنی یہ بے عزتی برداشت بولو بھائی نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس, کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ تمہارے یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے در پہ اٹھیں اور تم اس سے امیدیں لگاؤ, کیونکہ اللہ اپنی توحید کے معاملے میں بہت غیرت والا ہے, وہ اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا. اور اسے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یہ محتاج ہو کے ہاتھ صرف میرے در پہ اٹھاتا ہے. جتنی انسان کو روٹی کی ضرورت ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے اپنا گناہ معاف کروانے کی, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن, کیونکہ اللہ نے گناہ پہ جو سزائیں رکھی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے 100 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے لیکن میں تیری جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, مجھے معاف کرنا ہے تجھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, میں معاف کروا کے چھوڑوں گا, میرے پاس ہے اللہ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں کتنا بڑا مجرم, بار بار توبہ توڑی میں نے, بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی, لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, جتنا بڑا مجرم ہوں, لیکن یہ کرنا پڑے گا, تجھے معاف کرنا پڑے گا. اور اللہ کو معافی کے معاملے میں یہی اسٹائل بندے کا پسند ہے, پیچھے پڑ جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو, اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ کرتے, نہیں چاہتا ہے تو نہیں کرتا. آپ کسی وسیم بھائی سے قرضہ لینے کے لیے جائیں, بولے یار 1 کروڑ روپے چاہیے, کہ باقی چاہیے, کہ مرضی ہے, دینا ہے تو دے دو, نہیں دینا تو وہ بھی چلے گا, دے گا وہ. دنیا میں تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ دینا چاہے دے دے, لیکن بھائی جہنم کی آگ یہ برداشت نہیں ہے, یہ تو اللہ کے غضب کا نام ہے. تو اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس میں تو اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے, اے اللہ 1000 بار میں نے گناہ کیا, 1000 بار توبہ کی, 1000 بار توبہ توڑی, اب 1001 مرتبہ میں آ رہا ہوں تیرے پاس, اب بھی تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے گناہ کیے اور جتنی دفعہ توبہ توڑی ہے یہ سارے میرے معاف کر دے, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب شیطان کہے گا کہ کمبخت تو پھر دوبارہ گناہ کرے گا, تو آپ اللہ سے کہو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں دوبارہ گناہ نہیں کروں, میں یہی کر سکتا ہوں, میرے پاس اس کے علاوہ کچھ استطاعت کوئی بات نہیں. اگر گناہ سے بچ نہیں سکا تو توبہ ہی کرتا رہے گا نا, یہی ادا اللہ کو پسند آئے گی, اور شاید اللہ اسی بیس پر معاف کر دے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے تعلق رکھو, تقوی والا تعلق نہ بھی ہو تو معذرت والا تعلق ہی رکھ لو, دور نہ بھاگو اللہ سے کہ بس یار ہم سے نہیں اور اب چھوڑو یار, کیا دعائیں مانگنا, کیا توبہ کرنا, اپنی زندگی گزارو. یہ تو تعلق ختم کر دیا آپ نے, یہ بڑا خطرناک ہے. تعلق رہے گا. اولاد کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک نافرمان اور ایک فرما بردار, لیکن باغی بالکل الگ ہوتے ہیں, وہ اپنا الگ گھر بسا کے سو جاتا ہے, ابا کو پوچھتا ہی نہیں. کچھ نافرمان ہوتے ہیں لیکن ابا سے معافی تلافی کر کے ان کا بھی سسٹم چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. تو توبہ بہرحال میرے بھائی کرنی ہے, اور شیطان جب یہ کہے کہ تجھے توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو اسے کہو جب توڑتے ہوئے نہیں آ رہی تھی تو کرتے ہوئے کیوں آئے؟ اصل تو شرم بے شرمی کا کام کیا تھا, توبہ توڑنا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے پاس آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور وہ اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے, تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دی. فرمایا پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر یہ دوبارہ آ کے اللہ کے سامنے اسی طرح سے کہتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو پتا ہے کہ کوئی اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے, اسی وجہ سے میرے در پہ آگے معافی مانگ رہا ہے. میں نے اس جذبے کی اور اس نظریے کی لاج رکھی, اس کو میں نے معاف کر دیا. پھر بار بار کرتا ہے, بار بار کرتا ہے. اللہ ہر دفعہ کہتے ہیں آ کیوں رہا ہے, یہ گناہ کر کے بھاگ کیوں نہیں گیا, آ اس لیے رہا ہے, اس کو پتا ہے بھائی سزا کا اختیار بھی ادھر ہی ہے اور معافی کا اختیار بھی ادھر ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. تبھی حدیث میں دعا سکھائی ہے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ تیری تجھ سے بھاگنے کے لیے بھی تیری ہی پناہ گاہ چاہیے ہمیں. نہیں اللہ سے اگر بھاگنا چاہتے ہو نا تو بھاگ کے اللہ ہی کے پاس آؤ گے تو اللہ سے پناہ ملے گی آپ کو. اللہ کے عذاب سے بھاگنے کے لیے کہاں جائیں گے, اللہ ہی کے پاس آئے, کیونکہ کوئی اور تو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. لیکن ایک آخری بات یہ
کہ اس امید پہ گناہ، یہ تو ایک مثال دی ہے نبی نے کہ بار بار بھی توبہ ٹوٹے گی اللہ معاف کر دے گا، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ بار بار گناہ کر کے توبہ کو توڑتے ہیں ان پر ایک ایسی نحوست آتی ہے پھر کہ وہ پھر توبہ پر وہ پھر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور ان سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ فرعون کے تبھی قرآن نے کہا نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ کیا کر دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ فرعون کے دل پر مہر لگ گئی تھی، تو اس لیے ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر توبہ کرو۔ اس امید پہ گناہ کرنا کہ میں توبہ کرتا رہوں گا، یہ بڑی خطرناک